هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا دین کی تبلیغ انسان کو صحت مند اور تر و تازہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ اور اس چیز کو آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ علم شیئر کرتے ہیں تو آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں، آپ اتنے لائٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کن کن کاموں کے کرنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ نماز سے ہوتی ہے، روزہ افطار کرنے پہ ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر ہوتی ہے، ذکر کرنے سے ہوتی ہے، کسی کی مدد اور خدمت کرنے سے ہوتی ہے، غلط کاموں سے بچنے سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مسکراہٹ سے ہوتی ہے، اور خدمت خلق سے، اور خدمت خلق میں خاص طور پر علم دینے سے، علم بانٹنے سے، کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنے سے، کسی بھی طرح کی شیئرنگ جو ہے، ان میں سے کون سی چیز نمبر 1 ہے، نمبر 2، نمبر 3، کیونکہ ہر ایک کا ڈفرنٹ چوائس ہوتی ہے۔ تو اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ آپ کس کام کو کرنے کے بعد ہلکے ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو بوجھل بنا دیتی ہیں۔ تو اس سے آپ کی پوری پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، اگر کسی بھی وقت آپ کے دل میں کوئی خلل، پریشانی، تھوڑا سا بھی بوجھ ہو، اور آپ اس نیت کے ساتھ کوئی اچھی چیز پڑھ کے، سیکھ کے دوسرے کو بتائیں، شیئر کریں، سکھائیں، اور اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے نا آپ کے اوپر، بس وہ آپ کسی کو کہیں ذرا میری بات سن لیں اور وہ پریشانی سے الٹ دیں اس پر، تو پھر آپ کے میں ہلکی ہوگی۔ بات صرف کسی کو پریشانی سنا کے ہلکا ہونے والی نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ وہ شیئرنگ ہوتی ہے جو آپ کو ہلکا کرتی ہے۔ پریشانیاں سنا کے ہلکا ہونے کی بجائے کسی کو اچھی بات سنا کے اس سے زیادہ آپ ہلکے ہو سکتے ہیں۔ اس کو تجربہ کیجئے۔